اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آج ذکر کریں گے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کشمیر میں تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو کشمیری بٹ بھی ہیں ذات کے حوالے سے، اور لمبی چوڑی تقریر میں امریکن ہائی کمشنر کی موجودگی میں کشمیر کا ذکر نہ کرنا ان سے کوئی بعید نہیں ہے، اور اسی لمبی چوڑی تقریر میں اس کشمیر کا ذکر جب انہوں نے نہیں کیا، اس کشمیر کا جس کا سیاسی استعمال، کشمیر کے نام کا سیاسی استعمال ہر پارٹی نے کیا ہے آج تک اپنے الیکشن کمپینز میں، یا کوئی اور ایسی تقریبات ہوتی ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے، جہاں ان کو عوام کے ساتھ سامنے پیش ہونا ہوتا ہے تو کشمیر کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ کشمیر کے مختلف دن بھی منائے جاتے ہیں، کشمیر کی چھٹی بھی منائی جاتی ہے، لیکن جب امریکن ہائی کمشنر اس تقریب میں بیٹھا ہو تو یہ کشمیر کا ذکر تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہ کشمیر ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی فوج پاکستان میں ہے۔ ظاہری بات ہے، ہمارا انڈیا کے ساتھ کشمیر کے علاوہ اور کون سا اتنا بڑا معاملہ ہے، کون سی اتنی بڑی مشکل ہے۔ یہ کشمیر ہی تو ایسا معاملہ ہے، ایک ایشو ہے جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے حوالے سے بھی پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بین الاقوامی طاقتوں نے، انڈیا نے اس چیز کو پاکستان کی طرف نہیں آنے دیا، اور واحد لیڈر عمران خان جس نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بلند و باغ دعویٰ کیا کشمیر کے حوالے سے، اور جب نریندر مودی نے کشمیر کا جو قانون پچھلے 7 دہائیوں سے چلے آ رہا تھا، اس قانون کو ختم کر کے انڈیا میں اس کو ضم کرنے کی کوشش کی اور ضم کیا، اور اس کے بعد جو کشمیری مسلمان ہیں اس پہ جو ظلم و ستم ڈھائے، وہ کرفیو، ان پہ پابندیاں آج تک اسی طریقے سے چل رہی ہیں۔ تو عمران خان ہی تھا جس نے انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کیے، تجارتی ہر طرح کی تجارت کو ختم کیا، لیکن اس حکومت نے آتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مودی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک اسپیشل وزارت قائم کی، اور وہ تعلقات، تجارتی تعلقات جو ہیں ان کو بحال کیا، اس کو قانونی حیثیت دی۔ انہوں نے دیر نہیں لگائی، ایک دن ایک رات کی دیر نہیں لگائی، بڑے ٹاپ پریارٹی پہ یہ کام کیا۔ تو یہ صاحب پھر کشمیر کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی اس تقریر میں، اور وہ تقریر بھی جو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ احتجاج کرتے ہیں کہ آپ کشمیر کا ذکر نہیں کر رہے، آپ کشمیر کا نام نہیں لے رہے، جبکہ یہ تقریب جو ہے کشمیر میں ہو رہی ہے، اسی زیادتی کا انہوں نے اظہار کیا جو وزیر اعظم کر رہے تھے، گلے شکوے کیے ان سے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو بہت غصہ آیا، بہت طیش آئی، انہیں بیٹھ جانے کے لیے بار بار کہتے رہے۔ اس کے باوجود شہباز شریف کی زبان تک کشمیر کا ذکر تک نہ ہوا، کشمیر کا نام تک نہ آیا، کوئی گلہ شکوہ نہ کر سکے جو اپنے آقاؤں کے کان تک چلے جائے، امریکن ہائی کمشنر جو سن سکے، کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی۔ اور پھر وہ غصہ ان کا یہاں پہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ان کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے تھا کہ سیاست میں اپنے لوگوں کو کیسے وہ بیوقوف بناتے ہیں کشمیر کا نام لے لے کے،
لیکن جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے جہاں کشمیر کی تشہیر کرنی چاہیے، کشمیر کا ایشو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ کیسے خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ لوگ. وہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ اپنے مفاد کی سیاست ہی کریں گے، اپنے فائدے کی سیاست ہی کریں گے. وہ ذکر تو انہوں نے نہ کیا. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کس طریقے کا بدلہ انہوں نے لینے کی کوشش کی، ان کو کس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ان کو کس طریقے سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، شاید آپ کو اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملے گی. پاکستان کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کس طریقے چیک پوسٹ پہ روک کے کس طریقے سے تسلیط کی گئی. کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا؟ کوئی تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اس طریقے سے روکا گیا ہو، اس طریقے سے اس کی تسلیق کی گئی ہو؟ کیوں؟ وہ کوئی ڈاکو تھے؟ وہ کوئی دہشت گرد تھے؟ اس سے پہلے تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اور ان کا جو کاروباری مرکز ہے اسلام آباد کا سینٹورس، اس پہ پھر سے ان اداروں نے حملہ کیا اور سیفٹی کی مسئلے مسائل سامنے پیش کر کے، عذر بنا کے، بہانہ بنا کے اس کو سیل کیا گیا. کیا وہ جو ہزاروں لوگ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، سیلز مین ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کے سلسلے میں ہیں، ان کا خیال نہیں آیا کسی کو؟ کیا وہ سیفٹی کے ایشو صرف اسی سینٹورس مال میں ہیں جس کو 2-2.5 مہینوں کے اندر اندر دوسری دفعہ سیل کیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حکمرانوں سے، یہ کیوں اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں؟ ذاتیات کی سیاست کیوں کرتے ہیں؟ اور اس طریقے سے اور لوگوں کا نقصان بھی کیوں کرتے ہیں، اور تاجروں کا نقصان بھی کیوں کرتے ہیں؟ سیفٹی ایشوز کیا اسی ایک مال میں ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ باقی پورے پاکستان میں آپ کے سیفٹی ایشوز پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ مسئلے مسائل ہیں. کبھی آپ نے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. حکومت اگر چاہے تو ہر طرح کے مسئلے مسائل حل کر سکتی ہے، ہر قسم کے قانون کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ ان کمپنیوں کو، وہ ان کرداروں کو بلیک میل کرتے ہیں اور بلیک کی منی اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، حرام کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. اور وہ جو غلط کام اگر ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے سیفٹی کے حوالے سے ہے یا کسی اور ادارے کی جو ذمہ داری ہے، جو اس نے کنٹرولز کرنے ہیں، چیکس اینڈ کنٹرولز ہیں ان کے، سارے ہوا میں چلے جاتے ہیں. پیسے جیب میں جاتے ہیں تو سب اچھا ہو جاتا ہے، سارے رپورٹس اچھی ہو جاتی ہیں، سارا سٹیٹس اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ضرورت پڑی؟ میں اداروں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہوں جو چیک پوسٹ پہ وزیر اعظم کو روکتے ہیں، یا سینٹورس مال کو جو سیل کرتے ہیں. جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایسے حکمرانوں کی کٹ پتلیاں کیوں بنتے ہیں؟ کیا آئین اور قانون کی کوئی حدود ہے؟ آپ کا آئین اور قانون صرف جب کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، جب کسی حکمران کا غم و غصہ ہوتا ہے، جب اس نے کوئی ذاتی اس طرح کا اناد کھڑی کرنی ہوتی ہے، تو آپ کے ادارے اسی وقت حرکت میں آتے ہیں. عام طور پہ آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ اپنی جیبوں میں پیسے ڈالتے ہیں، اس طرح کے چپ کر کے آفس میں جا کے ان کے جو بھی متعلقہ افراد ہیں ان کو بتا کے جی آپ کے یہ مسئلے مسائل ہیں، وہ پیسے آپ کی جیب میں ڈالتے ہیں اور آپ گھر دفع ہو جاتے ہیں. یہی آپ کا کام رہ گیا ہے. اور جب ایسا موقع ہوتا ہے آپ کٹ پتلی اداروں کا کام کرتے ہیں. اداروں کی یہی ذمہ داری رہ گئی ہے. اور پھر شہباز شریف صاحب، آپ تقریر میں اور بھی بہت کچھ فرما رہے تھے، ڈیم کسی نے بنائے. آپ بھول گئے ہیں کہ یہ 4تھی ٹرم ہے آپ کی وزیر اعظم شپ کی، آپ کی پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہے، 4تھی ٹرم ہے. کیا ایک ڈیم کے لیے بھی آپ نے کبھی بات بھی کی ہے؟ کبھی بات بھی کی ہے آپ نے؟ 4 ڈیم وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیے ہیں. بڑے ڈیم، چھوٹے ڈیموں کی بات اور ہے، اور بھی بہت سارے ڈیم ہیں، بڑے ڈیم عمران خان نے شروع کیے ہیں.
اور آپ نے آتے ہی چیئرمین جو وابٹا تھا اس کو فارغ کیا ہے، اس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا ہے. اور آج کیا حالت ہے ان ڈیموں کی؟ کوئی پروگریس رپورٹ آپ کے کوئی ٹی وی چینلز یا آپ کی کوئی وزٹ ہوتا ہے وہاں پہ؟ آپ کے لوگوں کو وزٹ ہوتا ہے؟ ہم نے تو ان 6-8 مہینوں میں کوئی ان ڈیمز پہ کوئی پروگریس ہے، ان پہ جو پرفارمنس آپ لوگ دے رہے ہیں اس کی کوئی بات نہیں سنی. پتہ نہیں کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور بلند و باغ آپ کہہ رہے ہیں، باتیں آپ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن عملی اقدام آپ کے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے وہ کام کیے، آپ نے ڈیم نہیں بنائے تھے نا، آپ نے آئی پی پیز کو کھڑا کیا تھا. آئی پی پیز کس کے تھے؟ آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ آپ نے کس طرح کی ہے؟ 30 سالہ کانٹریکٹ کس طرح کے کی ہے کہ اگر آپ بجلی ان سے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، پیمنٹ گورنمنٹ کو 60% کے قریب کرنی ہوگی، پھر بھی فیول بھی آپ نے دینا ہے. اور وہ آئی پی پیز ہیں کس کے؟ یہ بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. پھر آپ بلند و باغ تقریریں کرتے ہیں کہ ڈیم کسی نے نہیں بنایا، یہ کسی نے نہیں کیا، وہ کسی نے نہیں کیا. حکومت میں تو 40 سال آپ آن آف ہیں، آپ آ جا رہے ہیں. کون سی لوٹ مار آپ نے چھوڑی ہے؟ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. آپ وزیر اعظم بنے اسی دن، آپ پہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی. آپ کو لایا گیا صرف اس لیے کہ پاکستان ایک اس پٹڑی پہ چڑھ چکا تھا، ایک خودداری کی پٹڑی پہ اور ترقی کی اس پٹڑی پہ چڑھ چکا تھا، لیکن وہ کسی کو قبول نہیں تھی. یہ وہی کشمیر ہے جس کی وجہ سے امریکن اسلحہ کتنا امریکہ فروخت کرتا ہے، کتنے ڈالرز امریکہ کو جاتے ہیں یہاں اسی پاکستان سے. تو وہ اس کشمیر کے ایشو کو کیوں ختم کرے گا؟ یہ چلتا رہے گا. اور یہی جو برٹش ہے وہ چھوڑ کے گیا تھا مسئلہ آپ کے لیے، جو آج 75 سال بعد بھی وہ چل رہا ہے. اور ہمارا زیادہ بجٹ اس کشمیر پہ ہی جاتا ہے، اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی بات کرنے کی. اور جب کوئی آپ سے احتجاج کرتا ہے، کوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر آپ سے احتجاج کرتا ہے، تو آپ اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اور اب دیکھ لیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پورے کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے آپ کے خلاف جو آپ نے حرکت کی ہے. اور اسی طرح وہ تارڑ صاحب جو ہیں ان میں بڑا غم و غصہ ہے، بڑے جذبات ہیں ان کے. بھائی آپ اپنی سیکیورٹی کے بغیر آئیں، ذرا عوام کے سامنے آئیں، بغیر سیکیورٹی کے آئیں. عوام آپ سے پوچھے گی کہ آپ کی کیا قیمت ہے، آپ کی کیا ویلیو ہے، آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ ادھر دفتروں میں بیٹھ کے سیکیورٹی کے اثار میں بیٹھ کے تڑیاں نہ لگائیں کسی کو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ادھر آئے. اگر ہمیں اوپر والے اجازت دیں تو ہم دیکھ لیں کہ ان کو اسلام آباد میں انٹر نہ ہونے دیں. آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا جرأت ہے؟ آپ بغیر سیکیورٹی کے ذرا عوام میں آئیں، پھر آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ عوام کیا سلوک کرے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.